السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ 28ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ ثابت ہونے والا ہے۔ آج سمیع ابراہیم نے کھل کر بتایا کہ کس طرح یہ لوگ پاکستانی آئین کے ساتھ، پاکستان کی سورانٹی کے ساتھ، پاکستان کے خود مختاری، پاکستان کے امیج کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرنے والا ہے۔ یہ سب صرف عمران خان کے ڈر سے ہو رہا ہے۔ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے سزائے یافتہ قرار دینا، ان سب کا یہی مقصد ہے۔ سپریم کورٹ کی موجودگی میں ایک اور عدالت بنانا، وفاقی آئینی عدالت، جس میں سپریم کورٹ کے سارے اختیارات ان کے پاس ہوں گے، وہ صرف عمران خان کے خلاف کام کرے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے۔ کہ یہ جو ترمیم ہے اور بھی اس کے بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ختم ہو جائے گا۔ یہ میرلی ایک اپیلیٹ کورٹ بن جائے گا اور صوبوں میں سپریم کورٹ بنا دی جائے گی، اور ایکچول جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، جس میں جسٹس امین الدین سینئر جج ہیں اور حکومت کے فیورٹ ہیں، وہ پھر حکومت کے ہر کام پر ایکچولی میں یہ ہوگا کہ ٹھپا لگائیں گے اور وہ کام سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کا۔ کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ جو آئین 1971 میں بنائے ان میں کمی کیا ہے؟ وہ سارے کمیونٹی، سارے سیاسی پارٹی سب مل کر اس نے بنایا ہے۔ 18ویں ترمیم جیسے آئین ہے اس ملک میں، تو پھر 28 ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ 26ویں، 27ویں اور اب 28ویں آئینی ترمیم ملک کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل کروڑ روپے کی فیسیں لے چکے ہیں۔ میں کوئی ان پر یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی لوٹ کھسوٹ سے کام کیا ہے، ظاہر ہے اچھے وکیل ہیں، ان کی فیسیں لے چکے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست تھی، جو سسپینشن کی درخواست تھی، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں سنی تو یہ سپریم کورٹ نہیں گیا، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی کیس مختلف ہے، ہمارے کیس بہت ہیں۔ اچھا، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان عدالتوں کو استعمال کیا گیا، پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی کے انتخابات کالعدم قرار دیے گئے، پھر فارم 47 کے ذریعے حکومت آئی، پھر اس کے بعد ترامیم کی گئیں، پھر ججز کو بھرا گیا یہاں پر، یہ وہ سارے۔ اب ان سب کو دیکھ کر بندہ کیا کہے؟ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، اپنے سیاسی لیڈرشپ اور اپنے جو وکلا ہے وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کروڑوں روپے لے کر سمیع ابراہیم صاحب کا جو الزام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وکلا ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے باہر جو آنے رہتے ہیں ہر وقت، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آئے تو پھر ہمارے لیے وہ سب نہیں ہوگا جو اب ہمیں مل رہے ہیں، جو کوریج ہمیں مل رہی ہے، جو نام اور فیم ہم نے پیدا کیا ہے۔ اوپر سے حکومت بھی نئے نئے قوانین لاگو کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو اور تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے برابر ایک نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ آئین اور سیاست سے جڑے تمام بڑے فیصلے اب سپریم کورٹ نہیں، یہ نئی عدالت کرے گی۔ سپریم کورٹ اب صرف ایک اپیل کورٹ، عام مقدمات کی عدالت رہ جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس اور دیگر بڑے اختیارات جو تھے ان کے پاس ختم یا منتقل ہو جائیں گے اس عدالت میں۔ ججز کو لگانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی اور حکومت کا کردار بڑھ جائے گا۔ سینئر ترین جج کے بجائے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے کی راہ ہموار ہوگی۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال اضافے کی تجویز ہے تاکہ پسندیدہ ججز عہدوں پر رہ سکے۔ یہ ترمیم جو ہے اس کا اصل مقصد عدلیہ کو تقسیم کرنا، پی ٹی آئی یا عمران خان کے حق میں آنے والے عدالتی فیصلوں کا راستہ روکنا سمجھا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ نے دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا تھا عمران خان کے 190 ملین کیس میں القادر ٹرسٹ میں۔ تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے، اگر اس نے سپریم کورٹ کو دلائل سے مائل اور اسے سمجھایا نہیں، اس کو مطمئن نہیں کیا، تو یہ اس کے اوپر پھر ہمیشہ کے لیے یا جو فیصلہ ہوگا وہ یہ جو کیس ہے یہ ہمیشہ کے لیے عمران خان کے اوپر جو سزا ہے وہ لاگو ہوا۔ مطلب کہ جب تک ان کے اوپر جو سزا لگی ہے
تو وہ پہلے ختم ہونے کا امکان جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے پھر جو وفاقی عدالت، آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس میں جائے گا۔ وہاں تو پہلے سے حکومت کے لوگ ہوں گے، حکومت کی مرضی سے فیصلے ہوں گے، تو پھر عمران خان کے لیے وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔